رحیم جی ویورز السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. چینل کو جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کر لیں. اس پہ کوئی چارجز نہیں ہوتے یا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے. بہرحال آپ کو جو نئی ویڈیو ہے وہ مل جایا کرے گی. اچھا, آج میں بات کروں گا ایک بڑی گھنونی سی بڑی عجیب سی بات. آپ محسوس کریں گے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, جو ہمارا ایک کلچر ہے, وہ کس طرح کا مطلب ہوتا جا رہا ہے. لوگ دور جاہلیت کی طرف پتہ نہیں پلٹ رہے ہیں یا مطلب ایسی کیا چیز ہے کہ جو لوگ ایسے گھنونے ایسے جاہلانہ جو واقعات ہو رہے ہیں معاشرے میں. یعنی ایک بہن بھائی کی شادی ہے, تو بہن بھائی کی شادی سرگودا میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہوئی, کیوں ہوئی, اور جو معاشرہ ہے یا وہ جو لوگ ہیں, جو فیملی ہے, وہ کس طرح کی ہے. اس حوالے سے میں بات کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب بندے کا نام ہے صوبہ خان. یعنی صوبہ خان اس کا نام ہے, کہہ لیں اس کا نام جو صوبہ خان ہے وہ نک نیم ہے یا اس کا عرف جو نام ہوتا ہے وہ ہے. اصل نام اس کا عارف ہے. عارف اس کا اصل نام ہے اور صوبہ خان اس کو کہتے ہیں. جس طرح یہ میاں والی یہ تھوڑے بہت یا کوئی پنجابی پٹھان اس طرح کر کے وہ لوگ ہیں. صوبہ خان کی 3 شادیاں ہیں. صوبہ خان کی اپنی 3 شادیاں ہیں. پہلی جب اس نے شادی کی تو اس بیوی کو اس نے طلاق دے دی. اچھا, جس بیوی کو اس نے طلاق دی اس میں سے اس کے اولاد تھی, اس کے بیٹے تھے 2 یا 3, اس کی بیٹی بھی تھی 1 آدھ یا 2. اچھا, اس طلاق یافتہ جو اس کی بیوی تھی اس کے بعد اس نے 2 بیویاں اور کیں. جو پہلی بیوی تھی اس بیوی کا جو بیٹا تھا, اس بیٹے نے, میں نام نہیں بتاؤں گا, اب کیا کریں, یہ بڑی احمقانہ جاہلانہ سی ایک باتیں ہیں. اس کا جو پہلی بیوی جس کو اس نے طلاق دی تھی, اس کا جو بیٹا تھا, اس بیٹے نے اس کی جو دوسری بیوی تھی اس کے پاس تھی, اس کی جوان بیٹی سے اس نے شادی کر لی. ظاہر ہے طلاق تو اس نے دے رکھی تھی اپنی بیوی کو, لیکن باپ تھا, وہ باپ سے اولاد ملتی ہوگی, آنا جانا ہوگا. اچھا, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات میں بڑی اہم اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو بہن بھائی تھے آپس میں, وہ صوبہ خان نے بڑا بتایا, اس کے جو ہمارے ذرائع, اس نے کہا جی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہن بھائی ہیں آپس میں. اور اس کی جو بیوی ہے جو دوسری جس کی وہ بیٹی تھی, اس نے بھی یہی کہا. اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی شک نہیں کیا, کوئی ایسا مطلب تھا ہی نہیں, گمان نہیں تھا, معاملہ کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ اس کے اوپر ان کے اوپر ہم شک کریں, کیونکہ یہ بہن بھائی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ میری بہن ہے, یہ میرے باپ کی بیٹی ہے. یعنی جو سرگودا میں بہن بھائیوں کی شادی ہے ان کی مائیں دونوں کی الگ الگ ہیں, باپ ایک ہے. اس لحاظ سے بھی وہ بہن بھائی بنتے ہیں. شرعی طور پر دین محمدی میں ان کا کسی قسم کا کوئی شادی نہیں ہو سکتی, کوئی گنجائش موجود نہیں ہے دین میں, شرع اسلام میں, شرع محمدی میں, دین اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش, کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی. ہاں, اگر صوبہ خان کی بیوی جو تھی اس کی جو اولاد, یعنی اس کی بیوی کی پہلے کسی شوہر سے اولاد ہوتی اور اسی طرح صوبہ خان کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد ہوتی, ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا تھا, کیونکہ ان کے باپ اور ماں ایک نہیں تھے. یعنی نہ ماں باپ ایک تھا, نہ ادھر سے ماں باپ ایک تھا, نہ ادھر سے ماں باپ. یہ باپ ایک ہے, مائیں 2 ہیں, والدائیں 2 ہیں, لہٰذا یہ بہن بھائی کا رشتہ ہی بنتا ہے, لہٰذا یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی. اچھا, جو میں اہم بات آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کو, اپنے ناظرین کو یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے سرگودا میں. اسی طرح ایک واقعہ ہوا ہے, خالہ سے شادی کی ہے گجرانوالہ میں ایک بھانجے نے. اسی طرح کے کچھ واقعات پہلے بھی ایسے ادھر ادھر کے ہو چکے ہیں. یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں سوائے نازیہ حسن پاکستان کی پہلی پاپ سنگر تھی, اس کا جو شادی وہ کرنا چاہتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ, وہ پڑھی لکھی تھی,
لیکن اس نے کوشش کی کہ میں علماء سے فتویٰ لے کے کوئی شرعی قانونی کوئی ایسا راستہ نکال لوں، لیکن ایسا اس کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ملی۔ البتہ یہ جو خالہ سے بھانجے نے شادی کی وہ بھی کوئی ان پڑھ قسم کی فیملی تھی، دینی لحاظ سے قانونی لحاظ سے ان کو کوئی شعور نہیں محسوس ہوتا۔ جو ہم نے اس کی سٹوری لی ہے ساری، اس سے ان کے اپنے ذرائع سے رابطہ کیا، ہمیں کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ فیملی پڑھی لکھی تھی۔ بہرحال وہ بھی کوئی ان پڑھ قسم کی جاہل قسم کی کوئی فیملی تھی، آپس میں انہوں نے مطلب وہ ماں باپ نے تھوڑی بہت کوشش کی ہوگی، لیکن انہوں نے معاشقہ لڑایا اور خالہ اور بھانجے نے شادی کر لی اور پھر وہ قتل ہو گئی عورت، اس کے بھائی نے مار دیا۔ اسی طرح اب اس سرگودا والے کیس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کوئی اتنا خاص، یعنی یہ جو سرگودا کا جو لڑکا جس نے اپنی بہن سے یعنی ماں سے سوتیلی ہے، باپ سے سگی بہن ہے، اس سے جو اس نے شادی کی ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، کچھ زیادہ کچھ شعور تعلیم والے لوگ نہیں ہیں۔ بہرحال پھر بھی دین کے حوالے سے علماء موجود ہیں، سارا معاملہ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، اب اس میں جاہلیت اور ایک گھنونے پانے کی یہ دیکھیں کہ جو طلاق یافتہ صوبہ خان کی بیوی ہے پہلی، جو لڑکے کی ماں ہے، یعنی کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ بدلہ لیا ہے اپنا۔ صوبہ خان نے اصل نام عارف، اس نے جو میرے ساتھ شادی کی، پھر مجھے طلاق دی، مجھے اس نے ایک طلاق یافتہ بنا دیا، میں در در پہ دھکے کھا رہی ہوں، میرا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے، یہ اس طرح کے الزامات لگا کر، اور وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی اس جو مجھے اس نے تکلیفیں پہنچائی ہیں صوبہ خان نے، میرے اوپر اس نے سوکن اگلی بیوی کی، پھر دوسری تیسری کی، جو میرے ساتھ اس نے یہ ظلم کیے، میں نے اس کا صوبہ خان سے بدلہ لیا ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی جاہلیت، یہ ہے انتقام کی آگ۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یا میں اس کو جاہل کہہ سکتا ہوں معاشرہ ہے، یعنی پڑھا لکھا معاشرہ تو ایسا نہیں کرتا، یہ جو جاہل طبقہ ہے معاشرے میں، اس معاشرے کی انتقام کی آگ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی انتقام کی آگ میں ایک غیر شرعی رشتہ قائم کر دیا ہے۔ یعنی اس نے لڑکے نے عشق لڑایا اپنی بہن سے آپس میں اندر، پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس پلان کیا، کورٹ میرج کر لی۔ اچھا، یا وہ شادی کی جب، تو اس نے وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس نے کہا جی وہ میں نے کوئی گھر لے لیا علیحدہ، تو لڑکے رہتے ہیں تو وہیں پہ میں رہتا ہوں۔ لیکن وہ تھا اس طرح کہ وہ جو اس کی بہن تھی، اس سے جب اس نے شادی کی تو اس نے گھر سے اس کو بھگا کے کسی جگہ پہ اس کو کوارٹر لے کے ایڈجسٹ کر لیا، اور وہ رات کو جب اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتا تو وہ اس کے پاس چلا جاتا تھا گھر میں۔ اچھا، وہ جو اس نے کہا جی کہ میں لڑکوں کے ساتھ کوارٹر میں رہتا ہوں، یہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ تو یہ تھا واقعہ جناب بہن بھائی کی شادی کا۔ بہرحال یہ ایک جاہلانہ بیوقوفانہ ایک فعل ہے، وہ بہن بھائی سے ایک نکاح ہی نہیں بنتا، وہ دونوں کہہ لیں کہ زنا کر رہے ہیں بہن بھائی، وہ نکاح نہیں بنتا۔ اس لیے شرعی طور پر اس کا باپ بیچارہ وہ بڑی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تھانہ کینٹ میں گیا، تھانہ کینٹ والوں نے کہا جی یہ ہمارا کیس نہیں بنتا، انہوں نے کوئی نہیں سنی، 2 3 4 5 بار۔ پھر اس نے کہا جی تھانے والوں نے کہ آپ اربن ایریا میں جائیں، وہاں جا کے پرچہ کٹوائیں۔ وہ کہتا جی میں پھر اربن ایریا گیا، اربن ایریا والوں نے میری وہ FIR کاٹی۔ اب FIR تو ہو چکی ہے، لیکن وہ پراپر ان کو کوئی مل نہیں رہے، کوئی اس طرح کر کے کوئی پولیس ان کی کوئی سنوائی، یعنی پولیس اس کو لائٹ لے رہی ہے، کوئی نہیں بہن بھائی کا مسئلہ ہے، آپس میں مسئلہ ہے، اس نے شادی کر لی ہے، تو پولیس بھی ہماری جو ہے نا وہ اس کے اوپر پراپر کارروائی کرنا پسند نہیں کرتی شاید، یا اوائڈ کر رہی ہے، یا ان کو کوئی خرچے کی ضرورت ہے پھر اس لیے نہیں کر رہی۔ یعنی اس طرح کے یہ معاملات ہیں، تو ہم نے آپ کو پوری سٹوری شیئر کی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی جاہلیت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب وہ دونوں کی شادی نہیں ہے شرعی طور پر، وہ نکاح نامہ تو انہوں نے کوئی بنا لیا ہوگا، شادی کر لی ہوگی وقتی طور پر، نہیں مولوی کو بتایا ہوگا، نہیں گواہوں کو بتایا ہوگا، بہرحال ان کی آپس میں شادی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز TV، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔